السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلی اللہ علی نبینا محمد الصادق الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید: قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ محترم حضرات، یہ سورۃ المؤمنون 18ویں پارے کی آیتیں ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں بے شک مومن کامیاب ہو گئے جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کیا، اور جو بیکار کی مجلسوں سے پرہیز کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جیسا کہ آیت کے ترجمے سے بالکل واضح ہے، اللہ رب العالمین مومنوں کی چند صفات کو گنا رہا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے مومنوں کی کامیابی کی خوشخبری سنا دی۔ قد افلح المؤمنون، بے شک مومن کامیاب ہو گئے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد مومن کون ہوتے ہیں، ان کی صفات کیا ہوتے ہیں، ان کو کیسے پہچانا جائے، اللہ نے صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا: الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ بڑی اہم آیت ہے۔ نمازوں کو توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو جو وہ پڑھ رہے ہیں اس کو دھیان میں رکھتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہوئے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا اللہ رب العالمین ان کو دیکھ رہا ہے۔ ایک دم یکسوئی کے ساتھ نماز کو پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ کیا ہم لوگ اسی طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے اللہ رب العالمین نے پڑھنے کے لیے کہا ہے، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ، اس کی یاد کو دل میں بساتے ہوئے؟ جواب ہوگا بالکل نہیں۔ جب امام کے ساتھ ہم تکبیر اولیٰ کہہ کر، اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ لیتے ہیں، فوراً شیطان ہم کو کیا کرتا ہے؟ دوسری دنیا میں لے کے چلے جاتا ہے۔ دنیا بھر کے خیالات، کبھی انسان سوچا بھی نہیں ہوتا، ایسے ایسے خیالات، ایسی ایسی پلاننگز اور ایسی ایسی سوچیں آتے رہتی ہیں انسان کے دماغ کے اندر۔ پوری نماز اسی میں لگا رہتا ہے اور زبان کو عادی بنا لیا ہے۔ کب کیا پڑھنا ہے، وہ زبان آٹومیٹک چل رہی ہے۔ رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، کب کیا کہنا ہے، سب آٹومیٹک ہو رہا ہے، اور دماغ کیا ہے؟ کہیں اور لگا ہوا ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کیا کہا؟ یہ بندگی نہیں ہے، یہ توہین بندگی ہے۔ سجدے میں تو سر ہے، اس طرح کا کچھ شعر ہے، کہا کہ یہ بندگی نہیں، توہین بندگی ہے۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کہ اس طرح کر کے، یعنی آپ یہاں پر لگے ہوئے ہیں، سجدے میں آپ کا سر ہے لیکن سوچ کہیں اور ہے، دکان میں ہے، کالج میں ہے، کھیل کے میدان میں ہے، کرکٹ میں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی سوچ میں، اپنی اپنی فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو کیا ایسی عبادت اللہ قبول کریں گے؟ کہیں ہماری یہ نمازیں جو ہے ہمارے لیے گناہ نہ بن جائے، ایسی نمازیں ہیں ہماری
جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ امام کیا پڑھ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے۔ جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو ہمارے ہوش آتے ہیں، اس کے بعد آپس میں ایک دوسرے سے سوال تو کر لو کہ امام نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، جواب نہیں آئے گا۔ دوسری رکعت میں امام نے کیا پڑھا، جواب نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ دھیان کہیں اور تھا۔ تو گویا ہمارے اندر یہ صفت نہیں ہے، گویا ایمان کی جو مومنوں کی صفت ہونی چاہیے تھی پہلی صفت میں ہم فیل ہو گئے۔ اللہ نے کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، پوری یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، نماز کے علاوہ کچھ بھی دھیان ہی نہیں رہتا ان لوگوں کو، ایسی ان کی نمازیں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری صفت یہ ہے کہ بیکار کی مجلسوں میں وہ شرکت نہیں کرتے۔ شادیاں جہاں پر ڈی جے بجائے جاتے ہوں، گانے بجائے جاتے ہوں، اپنے جگری دوست کی بھی شادی ہو اس میں نہیں جاتے، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر ان کے لیے کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی۔ پارٹیاں چل رہی ہوں، فنکشنز ہو رہے ہوں، اور اس میں اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی ہو رہی ہو تو یہ بندہ ہرگز نہیں جائے گا، لاکھ ظلم کر لے اس کے اوپر، ضد پر اڑ جائے، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کو ترجیح دے گا، اس مجلس میں شریک نہیں ہوگا۔ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اس کے بعد اللہ نے کہا والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ ہر سال جو ان کے اوپر واجبی حق ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، وہ حق نکالتے ہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں، اور زکوٰۃ کو بوجھ نہیں سمجھتے، مال کی لالچ میں مال کو جمع نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے بندوں کا جو حق ہے دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کہا والذین هم لفروجہم حافظون، اور یہ لوگ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، زنا میں نہیں پڑتے، زنا میں نہیں پڑتے، صرف اپنی بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے جو غلط کام بتایا ہے اس کی طرف نہیں جاتے، اللہ نے جس کو غلط کہا، زنا کہا، لواطت کہا، اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اور پھر آگے اللہ نے صفت بیان کرتے ہوئے کہا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اپنی امانتوں کا، اپنے وعدوں کا خیال رکھتے ہیں، کسی کے پاس جھوٹے وعدے نہیں کرتے، اگر کوئی کسی کے پاس امانت رکھے تو اس میں خیانت نہیں کرتے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور اسی طرح اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، صرف مغرب کی نماز کی پابندی نہیں کرتے، صرف عصر کی نماز کی پابندی نہیں کرتے، ہر نماز کو اس کے وقت پر اور خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اللہ نے یہ تمام صفات گنائی مومنوں کی۔ پہلی صفت کیا؟ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ دوسری صفت کیا؟ بیکار کی مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے۔ تیسری صفت زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت وعدہ پورا کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ پانچویں صفت اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اور چھٹی صفت اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 6 صفتوں کو اللہ نے گنایا، مومنوں کی 6 نشانیاں اللہ رب العالمین نے بیان کی، اور اس کے بعد کہا اولئک هم الوارثون، اے لوگو سنو، یہ 6 صفتیں جس بندے کے اندر ہوں، جن لوگوں کے اندر پائی جاتی ہوں، اولئک هم الوارثون، حقیقت میں یہی لوگ وارث ہیں۔ اس کے بعد کہا الذین یرثون الفردوس، کس چیز کے وارث ہیں؟ کہا جنت الفردوس کے وارث بنیں گے۔ جنت میں بھی سب سے اعلیٰ جنت، سب سے بہترین جنت، جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، جہاں پر دیگر انبیاء اکرام ہوں گے، اللہ رب العالمین کے عرش کے بالکل قریبی جنت، جنت الفردوس۔ اللہ نے کہا جس مومن کے اندر بھی یہ صفتیں ہوں گی تو وہ جنت الفردوس کا وارث بنے گا۔
ہر انسان کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے نمازوں پر غور کرے، اپنے عادات و اطوار پر غور کرے، زکوٰۃ ادا کرنے کے معاملے میں غور کرے، بیویوں کا حق ادا کرنے کے معاملے میں غور کرے، اپنے وعدوں پر غور کرے اور اصلاح لانے کی کوشش کرے، اور جب بھی اللہ رب العالمین سے جنت مانگے تو جنت الفردوس مانگے۔ اللہ رب العالمین سب کو عطا کرے۔ میرے محترم بھائیو، آگے سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ یقیناً جو لوگ ایمان والوں کے درمیان برائی پھیلنے کو یا پھیلانے کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اللہ رب العالمین اس کے نتائج کو جانتا ہے، برائی کے نتائج کو اچھے سے جانتا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور تم لوگوں کو نہیں معلوم، تم لوگ نہیں جانتے۔ میرے محترم بھائیو، برائی کو پھیلانا، کسی گندی چیز کو آگے شیئر کرنا، فحش کام کو اپنے دوستوں میں شیئر کر کے ہنسنا، مذاق اڑانا، یہ حقیقت میں اس کی خطرناکی دیکھی جائے، اس گناہ کی خطرناکی کو اگر دیکھا جائے تو آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے پاس ایک چیز آئی، کوئی گانا آیا، کوئی ایسی ویڈیو آئی جس کے اندر کوئی فحش گوئی تھی، کوئی گندی بات تھی، میں نے اس کو دیکھا، اس کے بعد میں نے اپنے ایک ساتھی کو فارورڈ کر دیا، شیئر کر دیا، وہ دیکھے گا، وہ کیا کرے گا، کسی گروپ میں ڈال دے گا اپنے دوستوں کے۔ اسی طرح وہ برائی، وہ ویڈیو جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا، میرا گناہ تو مجھے مل رہا ہے، ساتھ میں جو لوگ بھی میرے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور آگے پھیلائیں گے، سب کا گناہ میرے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اب سوچو، ہم نے نہ جانے کتنے ایسے ویڈیوز شیئر کیے ہوں گے، کتنے گانے اپنے دوستوں کے درمیان ہم نے شیئر کیا ہوگا، کتنے فلمیں ہم نے اپنے دوستوں کو شیئر کیا ہوگا، کتنے ڈرامے، کتنی گندی ویڈیوز ہم نے شیئر کی ہوں گی، اور وہ ابھی تک چل رہی ہوں گی، ابھی تک ایک لئے میں، ایک چین کے سلسلے میں چل رہی ہوگی، آگے بڑھ رہی ہوگی، اور ہمارے کھاتے میں گناہ بھی بڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ کے بندو، یہی چیزیں انسان کو غارت کر دیتی ہیں، جہنم کی گہرائی میں گرا دیتی ہیں۔ چھوٹی سی چیز آپ نے سوچا بھی نہیں، آپ کو اچھی لگی وہ چیز اور آپ نے آگے بڑھا دیا، شیئر کر دیا، لیکن آگے جو انجام ہو رہا ہے آپ کو پتا بھی ہے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنے آخرت کی فکر کیجئے۔ اور یہ لوگ جو برائیاں پھیلا رہے ہیں، چاہے زنا کی شکل میں ہو، لواطت کی شکل میں ہو، اغلام بازی، LGBT جس کو کہتے ہیں، یہ جس طرح کی بھی برائی ہے، اسی طرح سے یہ گندی فلمیں، یہ گندے گانے، یہ اخبارات میں عریانی گندی گندی تصویریں، برہنہ تصویریں، ننگی تصویریں، یہ جو بھی برائی پھیلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لہم عذاب علیم فی الدنیا، دنیا میں بھی ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، دنیا میں بھی ہم ان کو عذاب دیں گے، آخرت میں بھی ہم ان کو عذاب دیں گے۔ ایک پورے معاشرے کو، اچھے خاصے ماحول کو ان لوگوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، صرف اپنی ہوس کو پوری کرنے کے لیے، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے۔ اور خاص کر ہمارا نوجوان طبقہ آج کس راہ پر چل پڑا ہے آپ کو پتا بھی ہے۔ آپ کے کئی ساتھی ایسے ہوں گے جو لوگ کیا کرتے ہیں، سستی شہرت کی چکر میں، مشہور ہونے کے لیے، پاپولر ہونے کے لیے
فیس بک کے اندر، انسٹاگرام کے اندر گندی گندی باتیں کرتے ہوئے ریلز بناتے ہیں، گندی ویڈیوز بناتے ہیں، گندی امیجوں کو اکٹھا کر کے بیک گراؤنڈ میں کوئی گندا گانا بجاتے ہوئے ریلز بنا کر شیئر کرتے ہیں۔ ٹک ٹاک میں آ کر لڑکیوں کا لباس ڈال کر پہن کر ٹھمکے لگاتے ہوئے ناچتے ہیں، اور ہماری لڑکیاں آدھا لباس پہن کر پیچھے بیک گراؤنڈ میں کوئی گندا سا گانا بجاتے ہوئے سامنے ڈانس کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد غیرت کی حد، بے شرمی کی حد یہ ہے کہ یہی لوگ گھنٹہ گھنٹہ دیکھتے رہتے ہیں کہ کتنے لائکس آئے ہیں، کتنے شیئرز ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے کامنٹس کیا ہے، اور کیا کیا کامنٹس کیا ہے۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، قیامت کے دن تمہارے کھاتے میں کتنے گناہوں کا انبار ہوگا۔ ملینز آف ویوز ہوتے ہیں، ملینز آف شیئرز ہوتے ہیں، اس ویڈیو پر گندے گندے جوک بکے جاتے ہیں، دوستوں کے درمیان شیئر کیا جاتا ہے، ہنسا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کبھی اس آیت کو آپ نے پڑھا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، بڑی خوشی کے ساتھ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے اندر مومنوں کے درمیان برائی پھیلے، معاشرے کو بگاڑنا چاہتے ہیں، ماؤں بہنوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں، خود بگڑنا چاہتے ہیں، اپنے دوستوں کو بگاڑنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ دنیا میں بھی نہیں چھوڑیں گے، آخرت میں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، فرمایا جب کسی قوم کے اندر برائی پھیلنے لگتی ہے، برائی جنم لیتی ہے، لوگ ہنسی خوشی اس برائی کو شیئر کرنے لگتے ہیں، پھیلانے لگتے ہیں، تو اللہ رب العالمین اس قوم کے اندر طاعون کی بیماری ڈال دیتے ہیں، طاعون، پلیگ کی بیماری، اور اس طرح کی کئی بیماریاں اس معاشرے میں جنم لیتی ہیں، اور اسی طرح اللہ رب العالمین بھوک مری کو اس قوم کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اور اسی طرح آج کا ایک بڑا گندا فتنہ پورنوگرافی، اللہ کی پناہ۔ آج کے مسلمانوں میں آدھے سے زیادہ تقریباً 70% نوجوان اس میں ملوث ہیں، اور ان کو ایسی لت لگی ہوئی ہے کہ ہفتے میں جب 2 سے 3 مرتبہ یہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھ لیتے، پورنوگرافی کے ویڈیوز کو نہیں دیکھ لیتے، ان کو سکون نہیں آتا۔ اپنے بستروں میں جب یہ لوگ جاتے ہیں تو سوچنے لگتے ہیں کہ آج کس قسم کے ویڈیو دیکھیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ شیطان نے کس گندی چیز میں ہم کو مبتلا کر کے رکھ دیا ہے، ایسی خبیث چیز، ایسی ملعون چیز جو لعنت بھر کر ہم پر برس رہی ہے۔ اللہ کے بندو، فکر کرو اپنے آخرت کی، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ لوگوں میں سے ایک بڑا طبقہ اپنی کمائی کا ذریعہ اس کو بنایا ہوا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 97 بلین ڈالر اس کے ذریعے سے کمائے جاتے ہیں، پورنوگرافی کے ذریعے۔ اور ایک سروے کے مطابق ایک نوجوان ہفتے میں 10 سے 13 گھنٹے پورن ویڈیوز کو دیکھنے میں گزارتا ہے۔ کہاں جا رہی ہے امت؟ کہاں جا رہا ہے ہمارا نوجوان؟ یہی وجہ ہے کہ جب غیر ہمارے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں دھمکی دیتا ہے، ہمیں للکارتا ہے، تو ہماری پتلونیں گیلی ہو جاتی ہیں، ہمت نہیں ہے ہمارے اندر، کیونکہ ہم نے اپنے دلوں کے اندر ایسی گندی گندی چیزوں کو جگہ دے رکھا ہے۔ تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ ہمت کہاں سے آئے گی؟ دشمن تو ذلیل کر کے رہے گا۔ اسی لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان گندی چیزوں سے، اپنی بہن بیٹیوں کو بچاؤ ان گندی چیزوں سے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے جب کبھی یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ کہیں پر کسی کو جب سمجھایا گیا کہ یہ گندی چیز ہے،
تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو آزاد ہیں، آپ اپنی نصیحتوں کو اپنے پاس رکھیں، اپنے پٹھارے میں رکھیں، ہمیں سمجھانے کی ضرورت نہیں، ہم ایجوکیشن لیں، ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہم کو معلوم ہے کیا کرنا ہے۔ کیا اللہ کے پاس بھی یہی جواب دو گے جب قیامت کے دن اللہ رب العالمین پکڑیں گے، پوچھیں گے؟ فیا سبحان اللہ، اللہ کے بندو بہت بری چیز ہے۔ آج والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی فکر کریں، وقتاً فوقتاً ان کے موبائلز دیکھے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا یہ بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہو اور کسی گندی بیماری کی طرف نہ جا رہا ہو۔ جہاں ان کے روزی روٹی کی فکر ہے، جہاں ان کے اچھے لباس کی فکر ہے، ان کے اخلاق کی بھی فکر کریں۔ اپنے بچے کے اندر اگر کوئی ایسی خرابی نظر آئے تو سمجھائیں، اللہ کا خوف دلائیں، اپنے بچے کو روکیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا بچہ سدھر جائے، لیکن افسوس ہوتا ہے ماں باپ کے اندر غفلت جو ہے۔ ماں باپ نے اپنے بچوں کو جس طرح لاڑ میں لے رکھا ہے، یہ لوگ کبھی سوچتے ہی نہیں کہ ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ لہذا ماں باپ کو بھی سدھرنے کی ضرورت ہے اور نوجوانوں کو بھی سدھرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بھائیو، آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچتے ہیں، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ میرے محترم بھائی، اللہ کا فرمان تمہارے سامنے آ گیا، یہ گندی چیز ہے، یہ بہت ہی بھیانک اور خطرناک چیز ہے، اور اس کو پھیلانے سے تمہاری آخرت تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اور اللہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی بات مانتے ہیں، کیا اللہ کی بات نہیں مانو گے؟ وَرَسُولَهُ، اور اپنے رسول کی بات مانتے ہیں، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمیں ذلیل نہ کر دے، اپنے دوستوں کے درمیان، اپنے گھر والوں کے درمیان ہماری عزت نہ اتار دے۔ وَيَتَّقِهِ، اور گناہ کرتے وقت اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں اور اس گناہ سے باز آ جاتے ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، کتنی آیتیں ہم سنتے ہیں، اللہ کی کتنی باتیں، کتنی نصیحتیں ہم لوگ سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی باتیں ہم لوگ سنتے ہیں، لیکن عمل سے بالکل خالی۔ ایک کان سے سن لیا، دوسرے کان سے نکال دیا، یہاں سن لیے اور مسجد کے باہر جاتے ہی سارا گم ہو جاتا ہے اور پھر اپنی پرانی حالت پر آ جاتے ہیں۔ صحابہ کو دیکھا ہے، صحابہ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کی عادت کیسے تھی۔ سنو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں۔ نبی نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی، اجلسو، بیٹھ جاؤ، اے صحابہ بیٹھ جاؤ۔ عبداللہ ابن مسعود دروازے پر ہیں، ایک پیر مسجد کے اندر، دوسرا پیر مسجد کے باہر۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات، یہ حکم مجھ سے نہیں کہا ہوگا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کسی اور کو کہی ہوگی۔ انہوں نے یہ خیال نہیں کیا کہ میں مسجد کے دروازے پر ہوں، ایک قدم آگے بڑھ کر مسجد کے اندر بیٹھ جاتا ہوں۔ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کے کانوں میں پڑا، اجلسو، بیٹھ جاؤ، وہیں پر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، پوچھا، اے عبداللہ ابن مسعود وہاں پر کیوں بیٹھے ہو، اندر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کا حکم سننے کے بعد میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک قدم میں آگے بڑھاؤں، میں وہیں پر بیٹھ گیا۔ یہ ہوتی ہے اطاعت، اس کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اسی طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، قبلہ تبدیل ہونے کا حکم آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں سارے لوگ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب حکم چینج ہوا تو کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ نماز جب ختم ہوئی تو ایک بندہ نکلا اپنے گھر کی طرف، جاتے ہوئے ایک مسجد میں دیکھا کہ لوگ ابھی نماز پڑھ رہے ہیں اور بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے اعلان کیا، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں میں نے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز میں نے پڑھی ہے، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ سننا تھا، امام رکوع کی حالت میں تھا، مقتدی رکوع کے حالت میں تھے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شاید بولنے والا کوئی اور ہوگا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ پہلے نماز کو ختم کر لیتے ہیں اگلی نماز کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نہیں سوچا، رکوع کی حالت ہی میں اس طرح گھوم گئے کہ کعبۃ اللہ کی طرف انہوں نے رخ کر لیا۔ اللہ کے بندو، اطاعت اس کو کہتے ہیں، اللہ کی بات ماننا، رسول کی بات ماننا اس کو کہتے ہیں۔ جب حکم آ جائے بندہ ہر برائی کو چھوڑ دے اور جس کام کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے دوڑ لگائے اس کی طرف۔ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا کرے۔ میرے محترم بھائیوں، بہرحال کہنا اتنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سچی اطاعت کا جذبہ تمہارے دل میں ہے تو ان گندی چیزوں کو چھوڑ دو، اللہ رب العالمین بھلا کریں گے۔ کوشش کرو، جو لت لگی ہوئی ہے اسے اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کرو، اللہ ضرور مدد کریں گے اور اچھا بدلہ دیں گے۔ اگر آپ نے ان باتوں کو سن کر برائی کو چھوڑ دیا تو اللہ بڑے کریم ہے، اللہ رب العالمین بڑا رحیم ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے جو پچھلے تم نے کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین تمہاری زندگی کو جنت بنا دیں گے۔ لہذا سدھرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، جانے انجانے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے تم معاف فرما دینا۔ اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بزرگوں کی تو حفاظت فرما، اے اللہ جو بھی پریشان حال ہے، مصیبت زدہ ہیں، سب کی پریشانیوں کو، سب کی مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے تو دور فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔